السلام علیکم۔ رمضان میں یہ پیاری دعا لازمی مانگے، اے اللہ ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہماری ماں کو سلامت رکھ، اے اللہ پاک تیرے ماننے والے بندے بندیاں، تیرے غلام، تیرے نوکر، تیری بندیاں، تیرے نوکرانیاں، ہم سب تیری محبت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں معاف فرما دے میرے مالک، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی نہ ملے جس میں روز گناہ ہی گناہ بڑھیں اور موت پر ہم رسوا ہو جائیں۔ میرے مالک ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہمارا آنے والا ہر لمحہ تیری رضا میں بڑھ رہا ہو۔ یا اللہ پاک ہم تیرے بن رہے ہیں اور تو ہمارا بن جا۔ اے اللہ تو نے ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، یا اللہ پاک یہ جذبہ اپنے لیے قبول کر لے، ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمیں اپنے حبیب کی محبت دے دے۔ اے اللہ وہ محبتیں جو تجھے ناپسند ہیں وہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو تجھے پسند ہیں ان سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ اے میرے اللہ زندگی گزر گئی غفلتوں میں، یا اللہ ایسا دل لے کے مرنا نہیں چاہتے جو تجھ سے نا آشنا ہو، ایسی آنکھ لے کے مرنا نہیں چاہتے جو تیرے لیے آنسو نہ بہائے، ایسے کان لے کے مرنا نہیں چاہتے جو تیرے قرآن کے نغمے سے نا آشنا ہو، ایسا سینہ لے کے نہیں مرنا چاہتے جو تیری محبت سے خالی ہو۔ اے ہمارے رب کیا کریں، کوشش تو بہت کی ہے، ہو نہ سکا۔ آج ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اے میرے اللہ ہم نے تیری محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے حبیب کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے قرآن کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے رونا چاہا لیکن ہو نہ سکا، اس دل کو تیرے لیے خالص کرنا چاہا لیکن ہو نہ سکا، لیکن یہ یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے بے قابو ہو گئی، اوروں کا ہوتا چلا گیا۔ اے میرے آقا زندگی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ اے میرے اللہ قیامت کے دن تو بڑے بڑے لوگ تیری بارگاہ میں ہوں گے، ہمارے ایسے غریبوں کو پتہ نہیں ٹھکانہ کہاں ملے گا۔ ہماری عورتیں بھی حقیر ہیں، ہمارے مرد بھی حقیر ہیں، یہ عورتیں اماں عائشہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی، فاطمہ خدیجہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی، رابعہ بصری کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی۔ ہم میرے مولا عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی کے آگے کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ ہم تو بڑے ذلیل حقیر لوگ ہیں اور چھیننے کی جگہ نہیں ہے، دائیں بائیں گزر جائیں۔ میرے مالک تیرا بھی سامنا ہے، تیرے حبیب کا بھی سامنا ہے، ہمیں معاف کر دے، نہ تجھے یاد رکھا نہ تیرے محبوب کو یاد رکھا، تیرے محبوب کے آنسوؤں کو بھی بھلا دیا۔ مدینے کی فضائیں گواہ ہیں کہ تیرا نبی رو رو تڑپ جاتا تھا اور ان کی زبان پہ امت امت کا درد بھرا ہوتا تھا۔ پھر جبرائیل آتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر تیرے نبی فرماتے تھے، اے جبرائیل امت کا غم رلا رہا ہے۔ میرے مالک تیرے نبی کی بات پہنچی ہے، وہ ہمارے نبی ہیں۔ اے میرے مولا انہوں نے ہمیں محشر میں بھی نہ بھلایا، جہاں ماں نہیں یاد کرے گی، جہاں اولاد نہیں یاد کرے گی، جہاں بیوی نہیں یاد کرے گی، جہاں خاوند نہیں یاد کرے گا۔ اے اللہ
وہ اس وقت بھی کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے یا اللہ ہم نے تمہیں تمہارے حبیب کو بھلا دیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اگر ہم نے تیرے محبوب کے حق میں کوتاہی کی ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرے حق میں کوتاہی کی ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، اپنے محبوب کی ساری امت سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں سنبھال، ہماری نسلوں کو سنبھال، یا اللہ ہم انسانوں کی آپس میں محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، ہمیں آپس میں نفرت اور تعصب سے بچا، اے اللہ جو ہماری سرزمین پہ زہر گھلا ہے فرقہ واریت کا، اس سے ہم کو بچا اور ہمیں ایک سچا مسلمان بنا، یا اللہ ہم سب پہ رحمت فرما، رحمت فرما، رحمت فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسل میں قرآن کو زندہ فرما، حدیث کو زندہ فرما، آپس میں الفت محبتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ایمان پہ زمین میں دفن ہو رہے ہیں ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما، جہاں جہاں کوئی جو حق سچ میں مارے جا رہے ہیں ان کے لیے جنت کے فیصلے عطا فرما، میرے مالک ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اے میرے مولا جب محشر کے میدان میں تیری جہنم چیخ مارے تو فرمائے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم مجرم ہیں، ہم ہتھکڑیوں کے لگنے کے حقدار ہیں، لیکن اے میرے مالک اے اللہ ہم تیری رحمت چاہتے ہیں، میرے مالک ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کوئی عمل ہمارے ہاتھ میں نہیں، گناہوں کے ڈھیر ہیں اور نیکیاں بھی کم ہیں، ہماری نیت خراب ہے میرے مالک، میرے آقا تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے، صرف تیری توحید ہے میرے آقا، تیرے نبی کی رسالت ہے اور ہماری آخری امید تیرے نبی کے آنسو اور ان کی شفاعت پہ ہے، ہمیں بخش دے میرے مولا، ہم اپنی نیکیوں پہ بخشے جائیں گے ایسا نہیں ہے، ہمیں تو تیرا آسرا ہے، تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے میرے مالک، ہم وہ فقیر ہیں جو بازار میں سودا لینے تو آئیں گے پر جیب خالی ہے، ہاتھ خالی ہے، کوئی شے نہیں میرے مالک، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں خالی ہاتھ بھی رنگ دیے جاتے ہیں، بازار والے تو پیسے مانگتے ہیں، میرے اللہ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ہم فقیروں کو بھی سب کچھ ملتا ہے، ہم خالی ہاتھ آئیں گے قیامت کے دن، ایک تیری رحمت کی آس ہے، ایک تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اے میرے آقا ہمیں عرش کا سایہ دے اور اپنے حبیب کے حوض کا پانی دے، یا اللہ ہم سے اس جہاں میں بھی راضی ہو جا اور اگلے جہاں میں بھی راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، جو یہاں تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، اور جو یہاں لڑ رہے ہیں ان کی آپس میں صلح کروا دے، جو روٹھے ہیں ان کو آپس میں منا دے، گھروں میں رحمتیں برکتیں اتار دے، آپس میں الفتیں محبتیں قائم فرما دے، دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا،
ہر شر سے بچا، آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہماری نسلوں کو ایمان پہ پختہ بنا دے، نیک اور اچھی صفات عطا فرما، ہمارے اس ملک پہ رحمت فرما۔ اے اللہ اس دعا کو قبول و منظور فرما، جو پڑھے جو سنے ان کے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے میرے آقا۔ ہمیں تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہم پہ اپنی رحمت فرما دے، رحمت فرما دے، رحمت فرما دے، آمین۔ اللہ حافظ۔